جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ڈاکٹر راشد محمد العلیمی کو یمن کی پریزیڈنشل لیڈرشپ کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے حلف اٹھانے پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے اپنے پیغام میں ڈاکٹر راشد محمد العلیمی کو ان کی نئی ذمہ داریوں میں کامیابی اور دونوں ملکوں کے مابین تعلقات کو مزید فروغ دیے جانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے ڈاکٹر العلیمی کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کو ان کے ملک کا دوبارہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے فرانس کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ کل شورا کونسل کا باقاعدہ ہفتہ وار اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے کی۔ اجلاس کے آغاز میں کونسل نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے سماجی تحفظ اور فوجی ریٹائرمنٹ کے قوانین کے اجرا اور ریٹائر ہونے والے شہریوں کی پینشن میں اضافے کے امیری فیصلے کی تعریف کی۔ کونسل کا کہنا تھا کہ ریٹائر ہونے والے افراد کی پینشن میں اضافہ کرنے کا امیری فیصلہ ملک کی خاطر ان کی خدمات کے لیے صاحب اسم امیر کی تعریف کی عکاسی کرتا ہے۔ بعد میں شورا کونسل کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن ناصر الفدالہ نے اجلاس کا ایجنڈا پڑھ کر سنایا، پھر اس میں درج موضوعات پر بحث مکمل کی گئی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے گئے۔ اجلاس کی کارروائی کے دوران کونسل کے گزشتہ اجلاس کے منٹس کی بھی توثیق کی گئی۔ وزارت اوقاف اور اسلامی امور نے سن 1443 ہجری کے حج کرنے کے خواہش مند شہریوں کے لیے رجسٹریشن شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس پر عمل درآمد بدھ 26 رمضان المبارک بمطابق 27 اپریل سے ہوگا۔ رجسٹریشن وزارت کے محکمہ حج اور عمرہ کی ویب سائٹ کے ذریعے ہوگی، جو جمعرات 11 شوال بمطابق 12 مئی تک جاری رہے گی۔ کل وزارت اوقاف اور اسلامی امور نے ایک بیان میں اس بات کی تصدیق کی کہ حج کرنے کے خواہش مند شہری ویب سائٹ کے ذریعے بآسانی اپنے ناموں کی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق عازمین حج کی عمر کم از کم 18 سال اور 65 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور انہوں نے کووڈ-19 کی ویکسین کی بنیادی ڈوزز لے رکھی ہوں۔ کل بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد سے بنگلہ دیش میں قطر کے سفیر اسری بن علی القحطانی نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ممالک کے مابین دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 113 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ اسی دوران وائرس کے مزید 102 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی تعداد اب 3,62,776 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ نئے کیسز میں 109 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 4 کیسز مسافروں میں سے ہیں۔ ادھر قومی ویکسینیشن پروگرام کے تحت اس پروگرام کے آغاز سے لے کر اب تک لوگوں کو ویکسین کی 6,07,40,482 ڈوزز دی جا چکی ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوگوں کو ویکسین کی 2,650 ڈوزز دی گئی ہیں۔ علاوہ ازیں وزارت کا یہ بھی کہنا ہے کہ لوگوں کو اب تک ویکسین کی 1,05,23,381 بوسٹر ڈوزز دی جا چکی ہیں، اور یوں قطر کی ٹوٹل آبادی کے 89.1% لوگ مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اردن کی عالمی اور علاقائی امن کے لیے کوششوں کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اردن کی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے کل ایک ٹیلی فون گفتگو میں دو طرفہ تعلقات اور دونوں ملکوں کے مابین اسٹریٹجک شراکت داری اور تمام شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ خطے میں ہونے والی پیش رفت پر گفتگو کرتے ہوئے، جس میں سب سے زیادہ اہم فلسطین کا مسئلہ ہے، اردن کے بادشاہ اور امریکی صدر نے بیت المقدس میں جاری کشیدگی کو روکنے کے لیے
ہم آہنگی برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا، جس سے امن کے امکانات کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ شاہ عبداللہ نے دو ریاستی حل کی بنیاد پر فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی تکمیل کے لیے اور منصفانہ اور جامع امن کے حصول کے لیے کوششیں تیز تر کرنے کی اہمیت کا اعادہ کیا، تاکہ جون سن 1967 کی سرحدوں کے مطابق فلسطینیوں کے لیے ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا قیام عمل میں آئے، جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہو۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جنوبی لبنان کے سرحدی علاقے پر توپ خانے سے گولہ باری کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ اس سے قبل لبنان کے سرحدی علاقے سے اسرائیل کی سرزمین پر ایک راکٹ داغا گیا تھا۔ لبنان کی فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے جنوبی سرحد کے قریب لبنانی شہروں پر 50 گولے برسائے ہیں۔ پاکستان کی حکومت نے ملک کے اندر اور خاص طور پر خیبر پختونخوا صوبے میں غیر قانونی طور پر رہنے والے افغانستان کے شہریوں کو اپنا افغان شناختی کارڈ دکھا کر وطن واپس جانے کی اجازت دے دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ اجازت ملتے ہی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وطن واپسی کے لیے سرحدی گزرگاہ پر جمع ہو گئے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ افغانستان جانے والے تمام افراد کے کوائف کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاواروف نے کہا ہے کہ مغربی ممالک کی جانب سے یوکرین کو بھیجے گئے ہتھیاروں کو نشانہ بنانا روسی فوج کے لیے جائز ہوگا۔ روس کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے میزائلوں نے مشرقی ڈونباس کے علاقے میں یوکرینی افواج کو غیر ملکی ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے استعمال ہونے والی ریلوے پاورنگ کی 6 تنصیبات کو تباہ کر دیا ہے۔ ادھر وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ روس پر مزید پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹرس آج روس اور یوکرین کے 3 روزہ دورے پر جا رہے ہیں، جبکہ یوکرین کی جنگ کے حوالے سے اقوام متحدہ کے محدود کردار پر تنقید کی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یوکرین کی جنگ کی مذمت کرنے کے معاملے میں کوئی قرارداد منظور کرنے میں ناکام رہی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے یمن کی پریزیڈنشل لیڈرشپ کونسل کے چیئرمین اور جمہوریہ فرانس کے صدر کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ وزارت اوقاف اور اسلامی امور نے سن 1443 ہجری کے حج کرنے کے خواہش مند شہریوں کے لیے رجسٹریشن شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس پر عمل درآمد بدھ 26 رمضان المبارک بمطابق 27 اپریل سے ہوگا۔ وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 102 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی بیماری سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,62,776 ہو گئی ہے۔ اور اردن کے بادشاہ اور امریکی صدر نے اردن کی عالمی اور علاقائی امن کے لیے کوششوں کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔